جو سب سے بڑا پاکستان کو آئسولیشن میں نقصان ہے جی، وہ سب سے پہلے تو یہ آج کل جو کرکٹ میں جو ریونیو جنریشن ہے وہ اسپانسرشپ اور ٹیلی ویژن رائٹس ہیں، اور اس میں جو مجھے جو سب سے بڑا خطرہ لگ رہا ہے کہ اگر پاکستان کی کرکٹ جو ہے انٹرنیشنلی ریوائو نہیں ہوتی، اور اس کے بعد اگر ہمارے انڈیا کے ساتھ کرکٹنگ ریوائو نہیں ہوتے، تو ہمارا جو لاسٹ ٹائم جو ہمارا ٹیلی ویژن رائٹس $144 ملین کے قریب بکے تھے، میرا خیال ہے وہ آدھی پرائز پہ آ جائیں گے، اور ہم فائنینشلی جو ہے وہ بہت زیادہ چیلنجڈ ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے سب سے بڑا پرابلم اس وقت پاکستان کو یہ ہے، کیونکہ آپ کے آئی تھنک سال کے بعد جو ہے وہ ٹیلی ویژن رائٹس جو ہے انٹرنیشنل کے وہ ہیں آپ فور گریبز ہوں گے، اور اس میں کافی زیادہ ہمیں جو ہے مصیبت آ سکتی ہے۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی کرکٹ کے خلاف سازش بھی ہو رہی ہے؟ کیونکہ میں یہی ذکا صاحب سے بھی پوچھنے جا رہی ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی سازش بھی ہو رہی ہے جیسے احسان مانی صاحب نے کہا تھا؟ جی دیکھیں، آبویسلی یہ پاکستان کو آئسولیٹ تو کیا جا رہا ہے، یہ تو آج کی بات نہیں، یہ کافی عرصے سے ہو رہا ہے، اور انفارچونیٹلی ہم نے بالکل کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی تھی، اور وی ور ناٹ ریئیکٹنگ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن۔ لیکن اب یہ ہے کہ ذکا صاحب بھی ایفرٹ کر رہے ہیں، پاکستانی گورنمنٹ بھی ایفرٹ کر رہی ہے، لیٹس سی کہ کس طرح جو ہے چیزیں پین آؤٹ کرتی ہے۔ لیکن میں ذکا صاحب کو یہاں پہ مشورہ دوں گا کہ ابھی آپ کے ڈومیسٹک کے بھی رائٹس جو ہیں وہ آپ کو گراب جائیں۔ اگر آپ نے کسی کو بھی ڈومیسٹک رائٹس دینے ہیں، ان کو آپ نے یہ لازمی کہنا ہے کہ وہ آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ کو تھرو آؤٹ دا سیزن جو ہے وہ ٹیلی وائز کریں۔ اگر یہ وہ کروا لیتے ہیں تو آئی تھنک اس سے پاکستان کرکٹ کو اوور آل بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ نے ڈومیسٹک رائٹس بھیج دیے لیکن صرف ایک ٹورنامنٹ ٹیلی وائز ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ عامر، بہت بہت شکریہ۔ یہ جو بات عامر نے کی ہے ڈومیسٹک رائٹس کو کرنے کی اور ریوائول آف کرکٹ کے لیے اس کو استعمال کرنے کی، اس کے اوپر کیا کمنٹ کریں گے؟ کہ ایسی بائنڈنگ چیز ہے جو کہ کر سکیں؟ نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کو بھی ہم بات کر لیتے ہیں، اس کو انکلوڈ کر لیں گے۔ لیکن جو پہلی بات انہوں نے کی جو بڑی امپورٹنٹ تھی، اور میں بھی یہی سوچ کے اس طرف چل رہا ہوں کہ ریوائول آف انٹرنیشنل کرکٹ ہوگی تو آپ کا ریونیو آئے گا، آپ کا ریونیو آئے گا تو تب بھی آپ اپنی ڈومیسٹک کرکٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں، پیسے دے سکتے ہیں، گراؤنڈ بہتر کر سکتے ہیں، ٹیکنیکس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پیسے نہیں ہوں گے تو آپ کیا ان کو دیں گے؟ تو کہاں تک یہ ڈومیسٹک میں جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں جہاں پہ بہت ٹیلنٹ ہے، لیکن اور اس کے اندر آپ کر رہے ہیں کوئی چیز جو ہم نے وہ ہنٹنگ کی کوئی دیکھی ہے پی سی بی کی، کہ وہ کوئی کیمپین آپ چلا رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں، کچھ ایسا ہے پلان آگے کچھ دنوں میں؟ پچھلے 2 سالوں سے جس طرح ہماری اکیڈمیز بھی ریڈنڈنٹ تھی، اور آئی ڈونٹ نو وائی، لیکن اب وہ ان کو ایکٹیو کیا ہے۔ اب وہ جو گیپ آ گیا اس کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو پاکستان کے مختلف شہروں میں جا کر جتنے ہیں وہاں ایڈ آئے گا، لوگ ڈیٹس دے دی جائیں گی، جو ینگ بچے آنا چاہتے ہیں آئیں وہاں ٹیسٹ دیں۔ اور یہ پاکستان کے جو ہمارے پرانے اتنے یہ بھی لیجنڈز ہیں، جاوید میاں صاحب، ان سب کو آپ انگیج کر رہے ہیں نواز، اور یہ سب اس میں جا کر یہ دیکھیں گے، یہ سلیکٹ کریں گے کہ کس بچے میں وکٹ کیپنگ، بالنگ، بیٹنگ، وہ اکٹھے کر کے لا کے پھر ان بچوں کے یہاں پر مقابلے کرائیں گے۔ پھر ان میں سے جو کریم نکلے گی ان کو فردر گروم کریں گے آئندہ پاکستان کو فیڈ کرنے کے۔ اچھا، میں بریک سے پہلے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ انٹرنیشنل کرکٹ پہ پاکستان کی واپسی کی کوئی ڈیڈ لائن جو کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم نے اس تاریخ تک اس کو اچیو کرنا ہے، لانا ہے پاکستان کو؟ میں تو چاہتا ہوں آج ہی ہو جائے، لیکن جس طرح میں کہہ رہا ہوں بنگلہ دیش کے پیچھے لگے ہوئے تھے ہم، 6 ماہ سے میں ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ جب ہم نے بنگلہ دیش کو بنا لیا، انہوں نے ڈیٹس دے دی، اور میں نے پریس کانفرنس کی کہ آج وہ لمحہ آ گیا ہے کہ پاکستان میں کرکٹ آنے لگی ہے۔ اب جن لوگوں نے سیکیورٹی دینی ہے، جب انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہمارے تو علم میں نہیں ہے۔ اچھا، پنجاب گورنمنٹ نے ان کی وجہ سے یہ ہوا؟ جب ان کی یہ سٹیٹمنٹ آ گئی تو بنگلہ دیش میں تو ہنگامے ہو گئے، لوگ باہر نکل آئے، جلوس نکل آئے، اور وہ اخباریں جو خبریں وہاں بھی چھپیں، تو لوگوں نے کہا ہم کس لیے جا رہے ہیں، جنہوں نے دینی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ They went to the High Court and took a stay order۔ مطلب اس کے اوپر بھی سیاست کی جا رہی ہے اور اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ آج بھی اس پروگرام سے قذافی اسٹیڈیم کی دیوار گرنے پہ بھی سیاست کی جا رہی ہے، وہ تو ذرا بتائیے بریک سے پہلے، یہ انٹرسٹنگ بات ہے، لوگ پوچھ بھی رہے ہیں۔ تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ از اے نان پولیٹیکل آرگنائزیشن، ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ میرے جو 6 یا 7 8 ماہ ہوئے ہیں اس میں دیکھیں میں نے ایک دفعہ بھی کوئی سیاسی بات کی ہو یا سیاسی پارٹی، آلدو ٹھیک ہے فیڈرل گورنمنٹ نے کے اپوائنٹڈ ہوتے ہیں ہم، لیکن میں نے اپنے آپ کو بالکل پالیٹکس سے لگا رکھا ہے، تاکہ کرکٹ فینس ہر جگہ ہیں، ہر پارٹی میں ہیں، ہر طبقے ہر گاؤں میں ہیں، تو
وی نیڈ ٹو ان کو ہم نے اٹریکٹ کرنا ہے. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں نیشنل یونٹی کی, تو کرکٹ ایک نیشنل انٹیگریشن بھی پیدا کرتی ہے. تو جب بھی ہم یہ کر رہے ہیں تو اچانک وہاں سے وہ کہتے ہیں, وہ آئی ڈونٹ نو کہ جی وہ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے ہمیں اسٹیڈیم والے کر دیں. پر لیپ ٹاپ اسٹیڈیم میں آپ جائیں گے 20,000 آدمی کھڑا ہوگا, وہ سافٹ گراؤنڈ ہوتا ہے, اس کا بیڑا گرک, پچ کا بیڑا گرک. وہ آپ نے منع کیا, اس کے بعد یہ سارا ہم نے کہا جی کہ یہ کروڑوں روپے ہمارے لگتے ہیں, آپ یہ نہ کریں کائنڈلی, اگر آپ نے کرنا ہے تو پکی جگہ پہ کر لیں, گرین ایریا میں نہ جائیں. تو ناراضگی ہوگی. آئی ڈونٹ نو پھر اسٹیڈیم, حالانکہ فیصلہ آباد بھی انہوں نے لیا, کیونکہ میں تو سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں, نہ میری کو میاں صاحب سے لڑائی ہے نہ کسی سے لڑائی ہے. بالکل پرنسپل سٹینڈ ہے جو آپ نے لیا ہے. تو کیا آپ نے پنجاب گورنمنٹ سے اس پہ بات نہیں کی کہ ہمارے پاس پہلے ہی کرکٹ نہیں ہے, ہم کس سے بات کریں, کس سے بات کریں, کیونکہ شہباز شریف صاحب سے بات کریں, میڈیا سے بات کریں. آپ ٹائم لے دیں, ہم ان کو بات کر لیتے ہیں. اچھا, آپ کو ٹائم نہیں دیتے وہ؟ یہ تو خبر ہے سر. پھر ہمارے لوگوں نے چیف سیکرٹری صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی, اور انہوں نے کہا جی آپ کمشنر کو مل لیں. کمشنر کے پاس گئے, اس نے کہا جی ہاں کوئی پرابلم نہیں آئی, کوئی فکر نہ کریں. میں ابھی ڈی سی کو کہہ رہتا ہوں, اگلے دن دیوار گرانے والے آ گئے, انہوں نے دیواریں گرا دی. اور جب ان سے ہم نے شکوہ کیا تو کہتے ہیں دیواروں کی باتیں چھوڑیں, ابھی تو اسٹیڈیم کی باری آ رہی ہے. تو آپ کے انکار کے بعد اس کو گرا دیا. آئی سی سی نے کہا, ایک ان کے سیکیورٹی کوڈ ہوتا ہے کہ اتنی دیوار ہو, اس طرح ہو, بیکاز مطلب آج کل جس طرح حالات ہیں تو پلیئرز جو کھیل رہے ہیں گراؤنڈ میں وہ محفوظ ہوں. ہم نے دیوار کو اونچا کیا, اندر کی طرف اپنے ہی اس ہاتھ, باہر نہیں اندر کے ہاتھے میں ایک کمرہ بنایا, تاکہ اگر انٹرنیشنل کرکٹ آ رہی ہے جس طرح بنگلہ دیش بھی آ رہا تھا یا اور, تو ان کا جو سامان ہے ہر چیز ہے وہ اسکین ہو کے اندر اسکینرز لگا دیں. تو سیکیورٹی کے لیے تھا. تو اس میں ہم نے ادھر بیٹھ کے کوئی کہتے ہیں کوئی فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ تو نہیں کھول رہے تھے. تو اور انہوں نے کہا جی یہ سب غلط ہے, یہ سب آپ کے ناجائز تجاوزات ہیں, ہم گرانے. 60 سال سے چیزیں بنی ہوئی ہیں, اب یہ میرے 6 مہینے بھی ان کو نظر آ رہا ہے کہ جی یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے. میں اس پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں, میرا نہ شہباز شریف سے جھگڑا ہے نہ نواز شریف, میں سب کی عزت کرتا ہوں. آل پولیٹیکل لیڈرز آئی ریسپیکٹ دیم, کیونکہ میں کبھی پولیٹیکل میں نہیں ہوں. میں اس وقت کام کر رہا ہوں پاکستان کی کرکٹ کے لیے, پاکستان کرکٹ فینس کے لیے. اور یہ جو ایشو خام خواہ ہمارے گلے میں ڈال دیا گیا ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آتا یہ کہاں سے ایشو کریٹ ہوا ہے, وائی اٹ ہیز ہیپنڈ, کیوں یہ کیا جا رہا ہے. اور میں نہیں سمجھتا اس سے پنجاب گورنمنٹ کو پولیٹیکل بینیفٹ ہے. بالکل, بلکہ اس سے تو ٹورزم بڑھتا. جی, ہمارے کروڑوں کرکٹ کے فینز ہیں, ان کو اس چیز کی تکلیف پہنچے گی. بالکل, اگر ریوائول ہوگا تو ٹورزم سارے پاکستان انکلوڈنگ پنجاب بڑھے گا. پھر اتنا فورن کیپٹل آتا ہے, آپ میں اتنی اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. جو یہ ورلڈ کپ کرا رہے ہیں جن ملکوں میں ہو رہے ہیں, آپ مجھ سے پوچھیں کتنی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. میں ذکر صاحب ایک بریک لے رہی ہوں. بریک کے بعد ہم پاکستان اور ان بیچ جو مذاکرات ہو رہے ہیں, اور سب لوگ بڑے کین ہیں, ہمارے ویورز بھی بڑے کین ہیں یہ جاننے کے لیے کہ ہندوستان کے ساتھ بات کہاں تک پہنچی ہے, ان سے بھی بات کریں گے, زکا صاحب سے بھی, اور راجیو شکلا صاحب جو کہ ممبر ہیں انڈین بورڈ کے اور آئی پی ایل کے چیئرمین ہیں, ان سے بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان میچ جیت گیا. یس! پکنک پر ہوں, پر خبروں سے دور نہیں, کیونکہ جانتے رہنا لازمی ہے. تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر. سما SMS نیوز الرٹس, جانتے رہنا لازمی ہے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور پروگرام کے اس حصے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ راجیو شکلا صاحب سے بات ہو سکے, اور جاوید میاداد صاحب سے بھی, اور جو سینئر پلیئرز ہیں ان کے ساتھ بھی. زکا اشرف صاحب جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. زکا صاحب, آپ نے حال ہی میں ہندوستان کا دورہ بھی کیا, اور بڑی آپ نے جو ہے وہ محبتوں کے وہاں پہ جا کے پیغام بھی دیے. کوئی نتیجہ اس کا نکلا یا نہیں؟ نہیں جی, بڑا پازیٹیو نتیجہ تھا. لیکن خالی بنگلہ دیش انڈیا میں اس طرح جا کے شروع نہیں ہوا. اس کے پیچھے اس کا ایک پورا ہوم ورک ہے جس کو ہم نے بڑا سسٹمیٹک طریقے سے کیا, تاکہ سارے جتنے اس کے اینگلز ہیں, شعبے ہیں, ان سب کو ہم کور کر کے جائیں.
ایک تو میں نے جس طرح تمام بورڈز کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ اچھی کرنے کی کوشش کی تمام کرکٹنگ نیشنز کے ساتھ، اسی کے ساتھ ساتھ میں نے بھارت کے ساتھ بھی ہوم ورک کرنا شروع کیا. ان کے جو چیئرمین ہیں شری نواسن، وہ آئی سی سی کی ڈفرینٹ میٹنگ میں ملتے رہے، اور مطلب پہلے تو بہت سختی تھی، پھر آہستہ آہستہ ان میں نرمی آتی گئی جب ان کے ساتھ ہم جتنا کانٹیکٹ اس کے ساتھ بڑھتا گیا. اس کے بعد آئی مسٹ سے کہ جب صدر پاکستان کا وزٹ تھا ابھی انڈیا، اور اس سے پہلے گاندھی صاحب بھی گئے تھے، انہوں نے بھی موہالی میں پرائم منسٹر سے بات کی تھی، تو صدر صاحب جو گئے تو ان سے میں نے اسپیشلی اس کی ریکویسٹ کی کہ جی کرکٹنگ ریلیشنز پہ. دیٹ واز ویری کائنڈ کہ پریزیڈنٹ صاحب گئے تو انہوں نے منموہن سنگھ صاحب سے بات کی کہ پاکستان انڈیا کرکٹ ریلیشنز کو بحال کیا جائے. تو پھر منموہن سنگھ صاحب کو بات یاد آ گئی جو گیلانی صاحب نے موہالی میں کی تھی، اور انہوں نے اسی وقت انسٹرکشنز دی کہ جی گورنمنٹ ہیز نو پرابلم، بوتھ دی بورڈ شوڈ سٹ اینڈ ڈیسائڈ، اور حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر دونوں کے ریلیشنز ہوں، کرکٹنگ ریلیشنز بحال کیے جائیں. تو وہ بڑے اچھی ایک سپورٹ ملی. اس کے بعد اس کو میں آگے لے کے چلا، جب میں ابھی انڈین کرکٹ بورڈ کی انویٹیشن پہ گیا، ان کا مہمان تھا، اور آئی پی ایل کی فائنل پر انہوں نے انوائٹ کیا، اور وہاں پر ان کے لیڈر آف دی اپوزیشن اور کافی لوگ ملے، انکلوڈنگ شکلا صاحب سے بھی ملاقات ہوئی آئی پی ایل کے میچ میں. اور ہماری جتنی میٹنگ ہوئی ان سے شری نواسن صاحب سے تو بہت اچھی تھی. انہوں نے کہا کہ جی آپ پہلے مجھے بھی کہتے تھے، تو دیکھو ہم نے سیالکوٹ اسٹیلینز کا جو ہم نے انوائٹ کر لیا ہے. وہ کیا وہ بھی ویسے وہ شعیب، وہ بھی میں نے پوچھنا ہے آپ سے کہ شعیب ملک کی جو ٹیم ہے وہ کیوں، بہرحال اس کا آپ بتا دیں کہ اب اگلے سٹیج میں کیا ہونے جا رہا ہے. تو جیسے ہی انہوں نے کہا جی پہلے تو ہم نے وہ کیا، آپ کی ڈومیسٹک T20 کی جو چیمپئن تھی سپر 8 میں سیالکوٹ جیتا تھا، تو اس میں شعیب ملک صاحب اس کے کیپٹن ہیں، تو ان کو انہوں نے انوائٹ کر لیا. انہوں نے کہا جی، میں نے کہا بھی تھوڑا آگے چلے آپ، سیالکوٹ سے آگے ذرا لاہور آئے پھر کراچی جائے. انہوں نے کہا جی کہ چلو ٹھیک ہے، میں بھی سوچ رہا تھا، اور آپ کے ساتھ ہماری اچھی ریلیشن شپ ہو سکتی ہے، تو اس طرح کرتے ہیں کہ جسٹ گیو می ٹائم کہ میں اپنے بورڈ سے ڈسکس کرتا ہوں، اور میں جو ابھی کوالالمپور میں آئی سی سی کی میٹنگ ہونی ہے اس میں آپ بھی آئیں گے، ادھر بیٹھ کے تو ہم ایک اور نیوز. تو اب اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ برف پگھل رہی ہے اور ہندوستان کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے، یہ ممکن ہے؟ پاکستان میں تو تب آئیں گی جب ہماری دیواریں ٹوٹنی بند ہوگی، جب پنجاب گورنمنٹ سیکیورٹی کی ایشورنس دے، سیکیورٹی کی ایشورنس دے اور فل سپورٹ کرے. ہم تو آگے کام کر رہے ہیں، حکومت کے بغیر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری کون سی فورس ہے. اور ایک یہ چیز ہے، دوسری چیز ہے کہ آئی سی سی ہمیں فل سپورٹ کر رہا ہے تاکہ بحال ہو کرکٹ. تو سب جگہ ہمارے تعلقات بہت اچھے چل رہے ہیں. زکا صاحب اس پہ بڑی بات کرنی ہے کیونکہ بنگلہ دیش نے بھی ہمیں ایک کافی لمبا عرصہ لارا لگائے رکھا، لیکن اس وقت جاوید میانداد صاحب جو کہ سابق کپتان ہیں بہت فیوریٹ ہیں، اور میں نے کبھی جاوید میانداد صاحب کا کوئی میچ، بچپن میں چھوٹی تھی مگر میانداد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کا میں نے کبھی میچ کوئی مس نہیں کیا تھا. جی وعلیکم السلام. آپ کا میں خود بڑی آپ کی فین ہوں اور آپ ہمارا سرمایہ ہیں. زکا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور میں ایکسائٹڈ ہو گئی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کریں. مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی کرکٹ جو ہے اس کے ریوائول کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کیا آپ کے مشورے ہیں زکا اشرف صاحب کے لیے؟ کیا ایسے کام ہیں جو کہ ابھی تک نہیں ہوئے، اس میں دقت کیا ہے اور جو ہو سکتا ہے؟ کوئی پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ نہ سمجھے گا کہ زکا صاحب ہیں، مگر میں یہ نہیں کہ تعریف کرنے کے لیے میں ایک بتا رہا ہوں کہ دیکھا آپ نے بھی، میں سن رہا تھا آپ نے بھی باتیں کی ہیں کہ یس ہمارا کام ہوتا ہے ٹرائی کرنا. جیسے زکا اشرف صاحب جو ہیں، چیئرمین صاحب جو ہیں، از ٹرائنگ ہز بیسٹ ایوری ویئر کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ ریوائیو ہو، کرکٹ بہتر ہو. انہوں نے ہر کرکٹر کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، مشورے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ حالانکہ اس وقت میں اکیڈمی میں ہوں، انڈر 19 کی ٹیم جو جانی ہے اس کے لیے میں کوچنگ کر رہا ہوں، ان کو سنبھال رہا ہوں. تو یہ سارے اسائنمنٹ جو ہیں یہ لازم بات ہے کہ چیئرمین کی، جو بورڈ کے چیئرمین ہوتے ہیں ان کی پرمیشن ہوتی ہے، فری ہینڈ دیا ہوا ہے. تو میں بڑا اس چیز میں میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ویری سون نیئر آپ ہے نا دیکھیں گے کہ پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ اچھی ریوائیو ہوگی. پاکستان کے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ابھی اگر انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری اپنی جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہم کر لیں. تو ہر چیز پہ ہے نا کام جو ہے وہ بہت ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین صاحب کبھی بھی سنگاپور گئے، کبھی انگلینڈ گئے، کبھی دبئی، جہاں جہاں موقع مل رہا ہے ان کی ایک ہی چیز ہے کہ اور ان کی ایک وش ہے، ان کا ڈریم ہے
کہ پاکستان کی کرکٹ کو وہ ایک ٹاپ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں. تو ابھی جہاں تک کرکٹ کے اوپر جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ بہت اچھا ہو رہا ہے. لیکن میاں صاحب ابھی بھی تھوڑے سے الزامات لگ رہے ہیں. ابھی بھی دیکھیے, جیسے ابھی آپ انڈر 19 کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں, لیکن سنا یہ بھی ہے کہ ایک کھلاڑی اس میں ایسا سلیکٹ ہوا ہے جو 20 سال کا ہے. تو یہ کیا کہانی ہے؟